بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 386۔ شفع کس میں واجب ہوتا ہے اور کس میں نہیں ہوتا، یعنی شفع کا ثبوت کن چیزوں میں ہوگا، کن چیزوں میں نہیں ہوگا، یا کس کو ملے گا یا کس کو نہیں ملے گا۔ والمسلم والذمی فی الشفاعۃ سواء، مسلمان اور ذمی، ذمی کس کو بولتے ہیں؟ مسلمان ملک میں رہنے والے غیر مسلم کو بولتے ہیں۔ مسلمان اور ذمی شفع میں برابر ہیں، مسلمان اور ذمی شفع میں برابر ہیں۔ جیسے رحمت اللہ اگر گھر بیچ رہا، بازو میں ذمی ہے، غیر مسلم رہ رہا، مگر انہیں مسلمان ملک میں ہے، تو انہیں بھی خریدی کا حقدار رکھتا ہے، ایسے ہی جیسا مسلمان حقدار رکھتا ہے، حق رکھتا ہے، کیونکہ اسلامی اعتبار سے غیر مسلم کے حقوق کم نہیں ہیں۔ ہاں، سواء للعموماتی، برابر ہے عمومات کے لیے، اور اس لیے عمومات کے لیے مطلب جیسے عام چیزوں میں ان کا ہمارا حق برابر ہے، اسی طرح پر، اسی وجہ سے وَلِأَنَّهُمَا يَسْتَوِيَانِ فِي السَّبَبِ وَالْحِكْمَةِ فَيَسْتَوِيَانِ فِي الِاسْتِحْقَاقِ، اور اس لیے کہ وہ دونوں یعنی مسلم اور غیر مسلم دونوں کے دونوں برابر ہیں سبب اور حکمت میں، سبب اور حکمت میں دونوں برابر ہیں۔ سبب اور حکمت کیا ہے؟ شفیع کا سبب ہے پڑوس کا ہونا، تو جیسا مسلمان پڑوس میں رہ سکتا ہے غیر مسلم بھی رہ سکتا ہے، سمجھے؟ پڑوسی کے ضرر کو، پڑوس کے ضرر کو دور کرنا شفیع کا مقصد ہے، تو استحقاق میں بھی وہ دونوں کے دونوں برابر ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے برابر ہے اس میں مذکر اور مؤنث، برابر ہے اس میں مذکر، عورت بیچ رہی تو عورت ہی خریدنا ایسا کوئی نہیں ہے، مرد بھی خرید سکتا ہے۔ والانثى والصغیر والکبیر، چھوٹا اور بڑا، والباغی والعادل، باغی اور عادل کس کو بولتے ہیں؟ باغی وہ آدمی ہے جو حکومت کے خلاف کاروائیاں وغیرہ کرتا رہتا ہے، مگر شفع انہیں بھی لے سکتا ہے، کیونکہ انہیں جو ہے اگرچہ کہ ادھر غلطی کر رہا لیکن ادھر اس کو حق جو ملنا ہے وہ تو ملے گا۔ والحر والعبد، اور آزاد اور غلام دونوں برابر ہیں، غلام تو نہیں خرید سکتا لیکن عبد معزون رہے تو خرید سکتا ہے، عبد معزون رہے تو خرید سکتا ہے، یا مکاتب رہے تو بھی خرید سکتا ہے، مکاتب کو بھی مولا کی طرف سے خریدی کا اور بیچنے کا اختیار دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے صاحب۔ وَإِذَا مَلَكَ الْعَقَارَ بِعِوَضٍ هُوَ مَالٌ وَجَبَتْ فِيهِ الشُّفْعَةُ، شفع کب واجب ہوتا ہے؟ جب جو ہے آدمی عقار کا مالک ہوا ہے ایسے عوض سے جو کہ مال ہے۔ عقار بنے جائیداد، جائیداد میں دکان، مکان، کنواں اور کھیت وغیرہ، عقار کا مالک ہوا ایسے عوض سے جو کہ مال ہے، بغیر مال کے عوض کی بھی مالک ہوا تو اس پر شفع نہیں ہے، جیسا کہ مہر، ہبا، ہبا میں تو خیر عوض ہی نہیں رہتا، مہر عوض رہتا لیکن اس کے عوض میں مال نہیں ہے بلکہ بضاعہ ہے، سمجھ میں آ گیا نا؟ عورت جو ہے بضاعے کے عوض میں مال کے مالک بنتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر جنید میں اپنی بیوی کو جو ہے گھر مہر میں دیے تو اس پر جو ہے شفع حاصل نہیں ہو سکتا، حالانکہ گھر کی مالک انہیں بنی ہے عوض میں، لیکن وہ عوض مال نہیں ہے، وہ عوض مال نہیں۔ تو اور جب عقار کا مالک بنا کوئی کسی عوض سے جو کہ مال ہے تو اس میں شفع واجب ہے، لِأَنَّهُ أَمْكَنَ مُرَاعَاةُ الشَّرْطِ الشَّرْعِ فِيهِ، اس لیے کہ ممکن ہے اس میں شریعت کی شرط کی رعایت کرنا، شریعت کے شرط کی رعایت کرنا۔ شفع میں شریعت کی شرط کیا ہے؟ دوسرے کے مال کو زبردستی مالک بن جانا، انہیں تو ان کو نہیں بیچنا چاہ رہا تھا، انہیں تو ان کو اس کے باوجود بھی دوسرے کے مال میں کیا ہو جاتا ہے؟ زبردستی مالک بن جاتا ہے۔ بیچنے والے نے کسی کو بیچ دیا، اب وہ مشتری کے مال پر جو ہے یہ شفیع جو ہے زبردستی قبضہ حاصل کرتا ہے، تو زبردستی قبضہ حاصل کرے تو انہیں قبضے میں بھی جو ہے اس کو کیا دینا پڑتا ہے بھائی؟ پیسہ دینا پڑتا ہے نا۔ ہاں، تو غیر پیسے کے بارے میں اب جیسے جنید میاں کیا کرے، اپنی بیوی کو مہر دیے، ان کی بیوی ان کو کیا دی؟ گزار دی نا، تو اب اس مہر میں پڑوسی جو ہے قابض ہو گیا، یہ بول کر قابض ہو گیا کہ مجھے شفیع کا حق ہے، لہذا انہیں کیا کریں گا؟ ان کی بیوی سے گھر تو لے لیں گا، پھر اس کو کیا لا کے دیں گا؟ انہیں بزا دے کے مالک بنی نا، اس کو تو وہ نہیں دے سکتا نا، انہیں آ رہا سمجھ میں؟ شریعت کی جو شرط ہے اس شرط کی ممکنہ حد تک رعایت ہونا چاہیے، وہ ممکنہ حد تک رعایت کب ہوتی ہے؟ مال کے بدلے میں شفع حاصل کر تو رعایت ہوتی ہے، بغیر مال کے بدلے میں، مہر کے بدلے میں، بزا کے بدلے میں شفع حاصل انہیں کر لی، انہیں جو ہے گھر تو کر لی، ایک شفیع شفع اس کے حق میں، شفع اس کے قبضے میں، یا شفع جو ہے اس کے ذریعے حاصل کر لیا تو وہ جو ہے غیر مال سے شریعت کی شرط کی رعایت ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ تملک بمثل ما تملک بالمشتری صورتاً او قیمتاً، اور وہ مالک بننا ہے اس کے مثل جس کا مشتری مالک بن گیا ہے، صورتاً تو یا قیمتاً تو، صورتاً مالک بننا ہو تو انہیں جس چیز کو لا کر دیا وہ چیز لا کر دینا، یا قیمتاً مالک بننا کا مطلب یہ کہ انہیں جو پیسے دیا تھا انہیں اس کے بدلے میں پیسے دینا۔ ارے ادھر جاؤ، وہاں کھا دو، جاؤ
ولا شفاعت فی الدار التی یتزوج الرجل علیہا، اسی وجہ سے نہیں شفا ہوگا اس گھر میں جو کہ شادی کیا ہے آدمی نے اس پر، یعنی جس گھر کو مہر مقرر کر کے کسی آدمی نے شادی کیا ہے اس گھر میں شفا نہیں ہوگا۔ او یخالع المرأۃ مرأۃ بها، یا خلا کیا کسی عورت سے اس گھر کے بدلے، او یستأجر بها دارا، یا جو ہے اس کے بدلے میں کسی گھر کو کرائے کو دیا، کسی گھر کو کرائے کو دیا، مطلب یہ آدمی کا چھوٹا سا گھر تھا، وہ گھر انہیں کسی کو دے دیا، تم لے لو ملکیت میں، اور اس کے بدلے میں تمہارا جو بڑا فلیٹ ہے نا اس میں 1 سال تک کرائے میں رہتا ہوں۔ سمجھ میں آ گیا نا سب؟ تو گھر کے بدلے میں کیا دیا انہیں؟ اس کو کرائے پہ دیا، بڑا گھر کرائے پہ لیا اور چھوٹا گھر اس کو ملکیت دیا، تو چھوٹے گھر کے بازو والے کو شفا حاصل نہیں ہے، کیونکہ اس کے بدلے میں اس کو مال نہیں ملا، منفعت ملی۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ جہاں مال ملتا ہے وہاں پر شفا رہتا ہے اس چیز کے بدلے میں، جہاں پر مال نہیں ملتا ہے وہاں پر شفا نہیں ملتا۔ تو مہر کے گھر پہ بھی شفا نہیں ہے، اسی طرح پر خلا کے گھر پہ بھی شفا نہیں ہے۔ خلا کے گھر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خلا کے گھر کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمارے عبد الرحمان سے ان کی بیوی خلا چاری، تو انہوں بولے نہیں میں کچھ دیے تو میں خلا دیتا ہوں، تو انہیں بولی میرا ایک چھوٹا سا گھر ہے، میرے اما بابا دیے سو گاؤں میں، کون سے گاؤں میں ہے وہ، جو بھی گاؤں ہے اس گاؤں میں ایک گھر ہے، وہ گھر کو جو ہے میں دے دوں گی، مجھے خلا دے دو۔ اب وہ گھر کو جو ہے انہوں لے لیے، اب وہ گھر کا پڑوسی آگے جو شفے کا دعویٰ کر رہا تو نہیں کر سکتا، کیوں نہیں کر سکتا؟ کہ اس شفا کے بدلے اس بیچاری کو کیا ملا، وہ گھر کے بدلے میں وہ بیچاری کو کیا ملا؟ چھٹکارا ملا، مال نہیں ملا نا۔ تو مال کے بدلے میں جو گھر حاصل کیا جاتا ہے اس میں شفا ملے گا، جو مال کے بدلے میں گھر حاصل نہیں کیا جاتا اس میں شفا نہیں ملتا۔ او یصالح بها عن دم عمد، یا اس کے بدلے اس کے ذریعے مصالحت کرا دم عمد سے۔ دم عمد سے مصالحت کا مطلب کیا ہے بھائی؟ اس کے بدلے میں کوئی گھر کرائے سے لیا، کوئی گھر کے علاوہ کوئی چیز کرائے سے لیا، اس پر بھی شفا نہیں ہے۔ یا اسی طرح پر جو ہے اس کے بدلے میں دم عمد سے مصالحت کر لیا۔ دم عمد کس کو بولتے ہیں؟ ایک آدمی کسی کو قتل کر دیا، قتل کر دیا، اس قتل کے مقابلے میں کیا کیا جائے گا؟ اس کو قتل کیا جائے گا۔ تو نے بولا بھائی میرے کو قتل مت کرو، میرا ایک بہت بڑا گھر ہے، میں وہ تم کو کیا کروں گا؟ دے دوں گا۔ قتل سے چھٹکارا پا لیا۔ اب وہ گھر تو انہیں دے دیا، اب ان کا پڑوسی جو ہے بول رہا مجھے چاہیے شفے میں، تو وہ انہیں نہیں بول سکتا۔ کیوں نہیں بول سکتا؟ اس کے گھر کے بدلے میں اس کو پیسہ نہیں ملا، اس کو کیا ملی؟ زندگی ملی، جان بچ گئی۔ تو لہذا جہاں پر بھی مال ملتا ہے وہاں پر اس گھر کے بدلے میں شفا حاصل ہو سکتا ہے، جس گھر کے بدلے میں مال نہیں آیا وہاں پر شفا نہیں ملے گا۔ او یعتق علیہ، یا اس پر انہیں آزادی حاصل کر رہا ہے، اس پہ بھی شفا نہیں ملے گا۔ آزادی مطلب مکاتب ہے، مکاتب آدمی کیا کر رہا ہے؟ گھر خریدا تھا، اب وہ گھر بیچنے کی کوشش کر رہا تو بک رہا نہیں، تو ایک آدمی کو اپنے مالک کو بول دیا، اپنے مالک کو بول دیا دیکھو میں میرا گھر نہیں بک رہا، یہ میں گھر دے دیتا ہوں، آپ میرے کو آزادی دے دو۔ تو گھر کے بدلے میں کیا ملی؟ اس کو آزادی ملی، مال نہیں ملا نا، لہذا اس پہ بھی شفا نہیں ہوگا۔ تو یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ اگرچہ کہ جو ہے عوض کے بدلے میں آئی ہیں لیکن وہ عوض مال نہیں ہے، یہ بولنا۔ چاہے عورت کا بوزا بھی مال نہیں ہے، چاہے اس کی خلا بھی مال نہیں ہے، یا جو کوئی کرایہ مال نہیں ہے، منفعت ہے، یا اسی طرح پر دم عمد، دم عمد بھی مال نہیں ہے، قصاص سے بچنا ہے۔ اسی طرح پر جو ہے آزادی غلام کے لیے مال نہیں ہے، اس کی زندگی آزاد ہوئی ہے۔ لأن الشفاعة عندنا انما تجب في مبادلة المال بالمال، اس لیے کہ شفا ہمارے نزدیک وہ مال کا تبادلہ مال سے۔ شفا بھی در حقیقت بے، شفا بھی اوپر کی کوئی چیز بے نہیں ہے۔ 5 منٹ لما بین وهذه الاعواض ليست باموال، اور یہ عوضیں مال نہیں ہے، یہ عوضیں کیا ہے بھائی؟ مال نہیں ہے۔ فایجاب الشفاعة فيها خلاف الشرع، شفعے کا واجب کرنا اس میں خلاف شرع ہے اور قلب موضوع ہے۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ ان چیزوں میں شفا کو آپ واجب نہیں کر سکتے، وہ قلب موضوع لازم آ جائے گا۔ شفا جو ہے مال کے مقابلے میں حاضر چاہیے، مال ہی نہیں مل رہا لیکن آپ کو شفا دے دے رہے ہیں زبردستی کو اس کے۔ وعند الشافعی تجب فيه شفا، امام شافعی فرماتے ہیں ان میں شفا واجب ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عوض کے مقابلے میں ہے نا، انہوں کیا بولتے ہیں؟ عوض ہے، عورت کا بوزا صحیح لیکن عوض ہے نہیں ہے، اب کیا دینا اس کو؟ بوزا تو لا کے وہ نہیں دے سکتی، سمجھ میں آیا نا صاحب؟ وہ نیا خریدار جو ہے اس عورت کو بوزا تو نہیں دے سکتا، اس کا بوزا تو جو ہے چلے گا شوہر کے پاس، واپس بھی نہیں پلٹا سکتا، واپس بھی تو انہوں بولتے ہیں وہ جو مارکیٹ کی قیمت ہے وہ دلائی جائے، بولتے ہیں کیا بولیں گے؟ اس کا بوزا تو اس کو واپس نہیں ملے گا، وہ تو شوہر کے پاس چلا گیا، لیکن اس جانے کی وجہ سے دوسرا بوزا بھی اس کو نہیں دے سکتے، لیے کہ انہیں کریں گی کیا؟ انہیں کریں گی کیا؟ تو انہوں بولیں گے اس میں شفا واجب ہوگا، اس لیے کہ یہ آواز جو ہے وہ متقوم ہے ان کے پاس، یہ جو آواز ہے نا یہ تمام عوضیں ان کی قیمت لگتی ہے۔ فام کر الاخذ بقیمتها، تو لہذا ممکن ہے اس کی قیمت کو لینا، اس کی قیمت لینا ممکن ہے۔
چاہے بزا مت دو، لیکن اس کی جو مارکیٹ قیمت نہیں تھی وہ قیمت دے دو، قیمت دے کے حاصل کر لو. مگر ہم بولیں گے قیمت دینا جو ہے یہ اب قیمت میں پھر اختلاف رائے ہوگا، قیمت میں پھر کیا ہوگا، انہیں قیمت بولیں گے انہیں قیمت بولیں گا، جھگڑا ہو جائے گا ایسا. تو ممکن ہے اس کی قیمت لگانا ان تعذر بمثلها، اس کی مثل متعذر ہو تو، کما فی البیع بالعرض، جیسا کہ عرض کے بیچنے میں. عرض کا بیچنا کا مطلب یہ کہ کوئی آدمی اعراض بیچتا ہے، کوئی آدمی بیچتا ہے تو اعراض کی تو اصل قیمت نہیں لگتی، لیکن مارکیٹ کی اس کی کوئی نہ کوئی قیمت لگانا پڑتا. اعراض کس کو بولے تھے ہم؟ منافع حاصل کرنا، وہ اعراض ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. بخلاف الہبہ، برخلاف ہبہ میں. امام شافعی ہبہ میں شفا نہیں مانتے، انہوں بولتے ہیں ہبہ میں کوئی عوض ہی نہیں ہے نا، ہبہ میں کیا ہے؟ عوض نہیں ہے، لہذا شفا نہیں ہے. لیکن جتنے عوض والے ہیں چاہے وہ مال ہو چاہے نہ ہو ان میں شفا ہے. لأنه لا عوض فيها رأسا، اس لیے کہ اس میں رأسن کوئی عوض نہیں. رأسن مانے اصل، اصل کوئی عوض نہیں رہتا. اچھا ہبہ کے مقابلے میں کچھ بھی تم انہوں بھی ہبہ اگر دیے تو وہ بھی جو ہے اصل عوض نہیں ہے. ہبہ کے مقابلے مثال کے طور پر ایک آدمی کیا کرا، اپنے بھائی کو جو ہے ایک گھر گفٹ کر دیا، تو وہ بھائی کیا کر رہا، اپنا دوسرا کہیں گھر تھا وہ اس کو گفٹ کر دیا، تو وہ گفٹ بھی ہے یہ بھی گفٹ ہے، لیکن یہ بھی عوض والا نہیں ہے، بھی عوض والا نہیں. وقوله يتأتى فيما اذا جعل شخصا من دار مہرا، مگر ان کا یہ جو قول ہے نا یہ آتا ہے اس وقت میں، یہ آتا ہے اس وقت میں جبکہ بنایا ہے اس نے گھر کے ایک حصے کو مہر، گھر کے ایک حصے کو مہر. اس لیے کہ امام شافعی کے پاس شفا پڑوسی کے لیے نہیں ہے، شفا کس کے لیے ہے؟ صرف شریک کے لیے. تو یہ بحث اسی وقت لگے گی جبکہ جنید صاحب کیا کرے، اپنا بڑا گھر تھا آدھا گھر کیا کرے، بیچے نہیں مہر میں دیے، تب جا کے جو ہے وہ آدھا ان کا جو ہے ان کا جو آدھے والا ہے انہیں دعویٰ کر سکتا. سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ ہاں. وما او ما یضاہی، یا جو اس کے اس جیسی چیزیں ہیں، ما یضاہی معنی یا اس کی دوسری جو شکلیں ہیں، یا جو ہے کرائے پہ دینا، یا جو ہے دم آمد سے مصالحت کرنا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. سمجھ میں آ گیا نا؟ اسی وقت میں بحث چلے گی، ورنہ یہ بحث نہیں چلے گی. لأنه لا شفاعة عنده الا فيه، اس لیے کہ کوئی شفا نہیں ہے اس میں مگر ایسی ہی شکل میں، شریک میں. مثال کے طور پر آپ کسی دوسرے آدمی کے ساتھ شریک تھے، آپ کسی دوسرے آدمی کے ساتھ شریک تھے، وہ اپنا آدھا حصہ جو ہے، شریک تھے تو آدھا حصے کے تھے سمجھو، اپنا آدھا حصہ بیوی کو مہر کے طور پر دیے. تو اب یہ ان کا پرانا جو شریک ہے انہیں اس میں شفے کا دعویٰ کر سکتا ہے، پڑوسی تو دعویٰ نہیں کر سکتا ان کے پاس، پڑوسی تو ان کے پاس دعویٰ نہیں کر سکتا. سمجھ میں آ گیا نا؟ تو یہ اختلاف پھر اسی وقت ہوگا جبکہ جو ہے، جبکہ شادی کرنے والا بولو کسی کا شریک ہے، ہاں اس کا ایک حصے کا مطلب یہی ہے. وَنَحْنُ نَقُولُ أَنَّ التَّقَوُّمَ، نحن نقول سے بعد میں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.